بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اس رب ذوالجلال کے نام سے جو کل کائنات کا مالک ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو JUS رائٹس کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں برا سلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی بلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے تو شیطان اس کی پیشانی کو چوم کر کہتا ہے، میں اس چہرے پر قربان جاؤں جو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اور پھر جب اللہ اس بندے پر احسان فرمائے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ اسے گمراہی سے بچا لے اور اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے تو شیطان ملعون کہتا ہے، ہائے اس شخص نے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ساری عمر گمراہی میں گزاری اور پھر اللہ نے اسے اس کی توبہ کی وجہ سے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ حصول علم اور اصلاح کے شوق کے لیے اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے بیت اللہ کا حج اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا تو اپنے طلباء کو بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے آمادہ کر لیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر جب یہ لوگ ایک گرجا گھر کے سامنے پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو گئے تو طلباء نے عرض کیا کہ اے ہمارے استاد گرامی، ہم دن کے ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا کے سائے میں آرام فرما لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے جواب دیا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چل دیے اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا گھر کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کمسن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آ گیا اور وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک راہب باہر نکلا۔ راہب نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ اس نے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے عالم فقیہ، تم کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا، اے راہب، مجھے گرجا کے چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب نے کہا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو اس سے پوچھے بغیر اس کو تمہاری زوجیت میں دے دیتا، مگر میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ میں اس کی شادی اس کے پسند کے مطابق کرواؤں گا۔ میں اس کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر اس نے تم کو پسند کر لیا تو اس کو تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تو مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور اس سے پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی کہ ابا جان، آپ میرا نکاح اس شخص سے کیسے کر سکتے ہیں حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا کہ اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی، ہاں ضرور کروں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخر کار استاد لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی، چونکہ یہ شادی عزت اور وقار کی ہے، لہٰذا زوجیت کے حقوق اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے، تو تم حق مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو 1 سال چراؤ تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے، تم بھی اسی دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں اسے صبح شام دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی، مجھے منظور ہے،
تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ وہ اس عصا کے ذریعے ان کو چراگاہ تک لے جائے۔ جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کے بعد جب ان کو استاد نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اپنے استاد کے بارے میں پوچھا، تو راہب نے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کہرام مچ گیا۔ کچھ طلباء غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہ و بکا کرنے لگے۔ تو پھر انہوں نے راہب سے کہا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ تو راہب نے کہا کہ وہ اب خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو ہم نے اسے اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، کہ یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم نے اسے قرآن پاک، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرمان سنائے تو اس نے کہا کہ تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جو تم مجھے سنا رہے ہو میں تم سے بہتر جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نازل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے بہت زور دیا مگر وہ ناکام رہے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اب مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑے۔ حج ادا کرنے کے بعد دوبارہ بغداد کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب ہم اس مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ اسے دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم نے اس کو اسی حالت میں پایا۔ وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک بار حسرت زدہ دل لیے ہوئے ہم واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو ہم گرجا گھر کے پیچھے سے ایک سائے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم لوگوں کے قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہی ہمارے استاد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ وہ جب ہم سے آ کر ملے تو کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت پر رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میری اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا پر مجھ پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی یہ اسی خطا کے سبب تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا۔ ہم باہر نکلے اور پوچھا کہ اے خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں اور ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کے لیے آئی ہے۔ شیخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی۔ میں نے کسی کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ اس شخص نے یہ میری بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمائش میں ڈالا، چنانچہ میں اب اس کے پاس آ گئی ہوں اور میں آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے دین کے مطابق اس سے نکاح کر لیا۔ پھر جب ہم نے ان سے ان خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی مجھ سے آ کر لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تم کو کیسے پتہ کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اور پھر بعد میں مجھے خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان بن کر عبادت گزار بن چکا ہے۔
جبکہ مجھے میری اسی خطا کے سبب سزا دی گئی جو کہ تم دیکھ چکے ہو۔ تو محترم عزیز دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنی جان، اپنے مال، اپنی عبادات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کب اللہ پاک کو آپ کی کوئی بات ناپسند آ جائے اور کب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں اور آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے سر جھکانا چاہیے۔ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھے اور غرور و تکبر سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔